ہم کہیں اس پہ خوش ہو گئے کہ ہمیں انگریزی آ گئی، ہم کہیں اس بات پہ خوش ہو گئے کہ ہم اب اکنامکس پڑھتے. اکنامکس زمانہ کب نہیں پڑھتا تھا، اگر نہ پڑھتا ہوتا تو آج تک پہنچتا نہیں تھا. زمانے کی نبض پہ ہاتھ رکھنا اور پھر جان لینا کہ اس میں سے کیا چھان کے الگ کر دینا چاہیے اور کیا آگے ساتھ لے کے چلنا. میڈم ایک سوال کا نا مجھے آپ سے کلیئر جواب چاہیے. ہم بتائیے کہ جو کہتے ہیں ہم کہ معاشرہ تنزلی کا شکار ہے، یہ آج سے 100 سال پہلے بھی کہتے تھے، ارسطو کے زمانے میں بھی کہتے تھے، تو یہ کہاں یہاں جا رہا ہے، کہاں پہنچے گا، یا یہ گول گول گھوم رہا ہے؟ اور یہ کون سی، یہ ایوولوشن نہیں ہے؟ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایوولوشن کو تو آپ نہیں روک پائیں گے، وہ تو قدرتی چیز ہے. جب لوگوں کو معاشرے سے شکایت ہوتی ہے کہ اسے جس طرح بدلنا چاہیے تھا اس طرح نہیں بدل رہا ہے، تو شاید درست ہوتی ہے. بدلنے میں کوئی خرابی نہیں. آپ سچ بول کے کار میں بیٹھ جائیے، آپ جھوٹ بول کے گدھا گاڑی پہ بیٹھ جائیے، تو گدھا گاڑی پہ بیٹھنا کوئی قابل فخر بات نہیں ہوگی، وہ تہذیب کو رکھنا نہیں ہوگا. سوال یہ ہے کہ کیا ہم اصولوں کو زندہ رکھتے ہیں یا رسم اور عادت کو زندہ رکھتے ہیں؟ آپ کا فوکس پرنسپلز پہ ہی ٹکا ہوا ہے. وہ کبھی نہیں بدلے، کسی زمانے میں نہیں بدلے. بدلیں بھلا کہ آپ اپنی، چلیں اب میں نے، اگر آپ یہ کہیں گے نا میڈم ہم کاٹ بھی دیں گے، کہ آپ اپنی زندگی کے اصول مذہب سے ڈرائیو کرتی ہیں پرسنلی. ڈاکٹر عارفہ سیدہ زہرا نہیں، ڈاکٹر عارفہ سیدہ زہرا ان اصولوں کو یاد رکھنے کی کوشش کرتی ہیں جو ان کے ماں باپ نے ہم تک پہنچائے تھے. میرا علم تو اتنا نہیں تھا نا. سو ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ وہ اصول ٹھیک تھے؟ تجربے سے. میں زندگی میں اکیلی تو نہیں، قید خانے میں، قید تنہائی میں تو نہیں پلی بڑھوں گی اپنے جیسے لوگوں کے درمیان. دوسری بات یہ ہے کہ اسی معاشرے میں ہم سب بہت مطمئن رہتے تھے. مان تو آپ نے لیا کہ اب نہیں ہے، تنزلی ہے. وہ اس لیے کہ اس وقت ہم ان چیزوں پر اتنا زور نہیں دیتے تھے جو مٹ جانے والی. توجہ آپ کی ان چیزوں پر تھی جو مٹ نہیں سکتی. آپ مانیں یا نہ مانیں وہ ایک الگ بات، آپ عمل کریں یا نہ کریں وہ ایک الگ بات، آپ انہیں اچھا کہیں یا نہ کہیں، لیکن وہ چیزیں نہیں. مجھے تو ایک دفعہ خیال آیا کہ ڈھونڈنا چاہیے کہ کبھی جھوٹ بولنا بری بات نہیں تھی، اچھی بات بھی تھی. یقین مانیے کہ جب، جس کو کہتے ہیں نا، بچوں کے لیے کہتے ہیں کہ جب انہیں ناک پوچھنا نہیں آتا تھا، تو جس وقت انسانی معاشرے کو ناک پوچھنا نہیں آتا اس وقت معلوم تھا کہ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے. اور اس وقت شاید مذہب موجود بھی نہیں تھے. نہیں، مذہب ہو یا نہیں ہو، ہم ناحق مذہب سے خفا ہوئے. خفا ہمیں مذہب سے نہیں ہونا چاہیے تھا، خفا ہمیں ان لوگوں سے ہونا چاہیے جو مذہب کی غلط تعبیر اور تشریح کرتے ہیں. ڈاکٹر عارفہ کی زندگی میں تمام لائف کے اسپیکٹرم میں مذہب کا کیا رول رہا ہے؟ اور ابھی مذہب سے آپ کو ویل بینگ ملتی ہے؟ کیا کیا چیز آپ مذہب سے ڈرائیو کرتی ہیں؟ اس بات کی خوشی کہ میں اپنے مالک خود نہیں ہوں. اگر کہیں یہ بات مٹ جائے تو میں تو سوچ سوچ کے دیوانی ہو جاؤں گی اپنے لیے. تو یہ آپ کی بے چینی کم کرنے کا طریقہ ہے کہ کوئی ہے؟ اس کا سائنٹیفک ایویڈنس تو میرے آپ کے پاس نہیں ہے. وہ بھی ہے شاید. شیئر کریں میڈم، میرے پاس تو نہیں ہے. آئیے ہم فصلیں اگاتے ہیں. فصلیں اگاتے ہیں، ہم گندم کی فصل اگاتے ہیں، کوئی چنے کی اگاتا ہے، کوئی باجرے کی اگاتا ہے، فصل تو اگاتا ہے. تو ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں نا کہ فصل اگانے سے ملتی ہے، محنت کرنے سے ملتی ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف گندم ہی کی ملتی ہے. باجرے والا آپ سے پوچھے گا کہ یہ کیا بغیر محنت کے آ جاتے ہیں؟ نہیں، یہ ہم نے کھڑے کیے ہیں، دیواریں کھڑی کی ہیں. مذہب دیوار نہیں ہے، مذہب شرکت کا نام ہے، الگ ہونے کا نام نہیں ہے.
ہم نے مذہب کو استعمال کیا دیوار کھڑی کرنے کے لیے, دروازہ بنانے کے لیے نہیں. ہو سکتا ہے یہ دروازہ بنانے کے لیے استعمال؟ بالکل بالکل آج تک ہوا ہے تاریخ میں؟ ہوا. ہم لوگ ایک دوسرے کے طریقہ زندگی سے, ایک دوسرے کے فکر کے انداز سے متاثر ہوتے چلے آئے. آج جب لوگ ہمیں دیکھتے ہیں تو پہلی بات یہ کہتے ہیں کہ مغربی ہو گئے ہم لوگ. نہ مغربی ہوئے نہ مشرقی ہوئے. مغرب کو کچھ علم ہم سے پہلے آیا, اس علم کے بہانے انہوں نے کچھ مشینیں ایجاد کر لی. مشینوں کی ایجاد نے اور کچھ کیا یا نہیں کیا, آپ کا وقت بچا دیا, لائف کو کمفرٹیبل کر دیا. ہاں, آپ کا وقت, سب سے اہم بات, آپ کا وقت بچ گیا. جب آپ 1 گھنٹہ بھی دن میں آپ کو اپنے لیے ملنے لگا, آپ نے کہا واہ واہ, یہ تو بہت اچھا طریقہ ہے. بالکل صحیح ہے, ٹھیک ہے. تو اس لیے ہم بہت تنگ نظری سے سوچتے ہیں اور بہت چھوٹے ظرف سے اس کی تشریح کرتے ہیں. آخری 2 سوال میڈم. ایک تو یہ جو ابھی آپ نے بھی بتایا کہ آپ آج سے یا معاشرہ 20 30 40 سال پہلے معاشرے میں کچھ اطمینان تھا جو اب خلفشار میں بدل گیا ہے. ایز این انٹلیکچوئل سولوشن ہے کوئی آپ کے پاس؟ بالکل ہے. لوگوں کو یہ احساس دلائیے کہ ان کی قدر و قیمت انہیں معاشرے میں بہتر بناتی ہے, اور وہ قیمت کے معنی پیسے سمجھتے ہیں. نہیں, ہماری دوڑ اب کیا ہے, مادی طور پہ بہتر ہو جانے کی. جھوٹ بول کے آ جائیں پیسے, بے ایمانی کر کے آ جائیں, گول پیسہ ہی ہے. وہ اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی عزت آپ کی قوت خرید سے وابستہ ہو گئی. آپ کیا خرید سکتے ہیں؟ بینک ایپ کے زیرو ہی آپ کی عزت. جو کچھ خرید نہیں سکتا کسی کام کرنے. تو اس کو چینج کریں. چینج آپ اس کو کریں, بدلیں آپ اس چیز کو کہ کیا اختیار کرنا چاہیے, کیا چھوڑ دینا چاہیے. آخری سوال میڈم, اگین یہ میں اپنے جو 80+ گیسٹ ہوتے ہیں, آپ سے آپ کی عمر نہیں پوچھوں گا, لیکن میں بتاؤں گی بہت خوشی سے. آپ لوگ سارے زہرا آپا کو آپا کہتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے سب سے بڑی تو وہی ہیں. اللہ انہیں سلامت رکھے, کیا نفیس خاتون. میڈم جب انسان کے بال سفید ہوتے ہیں, وہ 70-75 سال کراس کرتا ہے, تو ہمیں ایک کرونالوجیکل آرڈر ہے کہ اب زندگی نے ختم ہونا ہے. مذہب کہتا ہے کہ کہیں اس پار کا تصور ہے, سائنس کہتی ہے کہ قبر میں بیکٹیریا ہمارے جسم کو کھائیں گے, تو یہ تو ہونا ہے. اس کے بارے میں اب آپ سوچتی ہیں, خوفزدہ ہوتی ہیں کہ زندگی سے اتنا پیار ہے آپ کو, اور اب چاہے 10 سال 20 سال 30 سال بعد جانا تو ہے, اور پھر اس کو سوچ کے کیا بے چینی ہوتی ہے؟ کوئی بے چینی نہیں. یہ میں نہیں مان سکتا میڈم. آپ مان لیجئے مجھے کوئی ایک زندگی اس جہان کی زندگی, اس جہان کی بھی ایک زندگی ہے. So this is your belief. جو نامعلوم ہے, راز ہے. ہے کچھ ہوگا ضرور. جو ہمیں سائنس نے بتایا کہ ہم 4000 سال بعد کسی کی گاڑی میں پیٹرول بن کے ڈلیں گے, فوسل فیول میں. یہ بھی ہو سکتا ہے, سائنس اگر کہیں سے ڈھونڈ لائی ہے. دیکھیے یہ سب معاملہ توقع کا ہے. یہ جہان, وہ جہان, جنت جہنم, یہ دنیا, یہ پیسے, سب توقع کا ہے. اگر امید نہیں ہے, اگر توقع نہیں ہے, تو پھر زندگی میں کیا ہے؟ کوئی پیسے کی امید کر رہا ہے تو عارفہ سیدہ کہتی ہیں کہ مٹ جانے والی چیز کی امید کر رہا ہے, اس سے آگے بھی کر کے دیکھو. آپ جیسے لوگ تجربے سے سوال کرتے ہیں اور اس سے علم کے جواب نکالتے ہیں, کچھ تو کر رہے ہیں. تو ایسا نہیں ہے. مجھے تو, میں نے پہلے عرض کیا تھا, پھر کہوں گی, دنیا بھی بہت اچھی لگتی ہے, دنیا والے بھی بہت اچھے لگتے ہیں, کیونکہ ان کو اچھا برا کہنا میرا منصب ہی نہیں ہے. جس نے بنایا وہی جانتا ہے. تھینک یو سو مچ میڈم, آپ کا اتنا ٹائم لیا, بہت شکریہ. سو ویورز, مذہب کو دیوار نہیں بنانا, دیوار میں دروازہ بنانا ہے, اور اپنی زندگی کی نوب پیسے سے گھمانی ہے امید کی طرف, توقع کی طرف. تھینک یو سو مچ میڈم.